بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے ایمان مفصل کے مطابق جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے 2 چیزیں آپ نے پڑھی۔ ایک آمنت باللہ یعنی اللہ پر ایمان، دوسرا وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان۔ اور اب ایمان مفصل کے مطابق تیسری چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وکتبہ اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ یہ سبق آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل فرمائیں اپنے انبیاء علیہم السلام پر۔ کچھ چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں، کچھ بڑی کتابیں نازل فرمائیں۔ البتہ بڑی کتابوں کو تو کتاب ہی کہا جاتا ہے، جبکہ چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ جو چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو یہ صحیفے کہا جاتا ہے۔ 4 کتابیں تھیں جو بڑی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، باقی جو چھوٹی کتابیں نازل فرمائی ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، وہ 4 کتابیں آپ جانتے ہیں، آپ نام پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کون سی کتاب کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر بھی یہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ تورات تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری کتاب زبور ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب انجیل ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور چوتھی کتاب قرآن شریف ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ 4 بڑی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ تو یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں اور جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ایک مسلمان کے لیے جس طرح قرآن شریف پر ایمان لانا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ سب حق ہیں، سچ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ البتہ اس بات کو جان لیا جائے کہ قرآن شریف کے علاوہ باقی تمام کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے، ان کے ماننے والوں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، جبکہ قرآن شریف ہر تبدیلی سے پاک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ باقی تمام آسمانی کتابیں وہ اپنی اصل پر موجود نہیں ہیں، ان میں ان کے ماننے والوں نے تبدیلی کر لی ہے۔ تو اب ہم ان کتابوں پر، قرآن شریف کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان پر اس طور پر اس طرح ایمان لائیں گے کہ دوسری آسمانی کتابوں کی جو باتیں قرآن شریف سے موافقت رکھتی ہیں، قرآن شریف سے ملتی جلتی ہیں، اور قرآن شریف کے احکام اور قرآن شریف کے باتوں سے ملتی ہیں، اس کے موافق ہیں، تو ہم ان باتوں پر ایمان لائیں گے۔ اور جو ان کتابوں کی وہ باتیں جو قرآن شریف سے مخالفت رکھتی ہیں اور قرآن شریف کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو ان باتوں پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان پر ان کے ماننے والوں کی تبدیلی کرنے کی وجہ سے صرف ان باتوں پر ایمان لانا ہے جو قرآن شریف سے موافقت رکھتی ہوں، اور جو باتیں قرآن شریف سے مخالفت رکھتی ہیں، قرآن شریف سے موافقت نہیں رکھتی، تو عزیز طلبہ ان کتابوں پر ایمان نہیں لانا ہے۔ اگلی بات، قرآن کریم کی حفاظت میں حفاظ قرآن کا کردار۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے سنا کہ دوسری تمام آسمانی کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے،
لیکن قرآن شریف تبدیلی سے پاک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ تو اس میں ایک بہت بڑا کردار حفاظ قرآن کا ہے۔ جن طلباء نے قرآن حفظ کیا، جیسے آپ ہیں، آپ نے قرآن شریف حفظ کیا، اس کو محفوظ کیا، تو گویا آپ نے قرآن شریف کی حفاظت کر لی، اور اس قرآن شریف کو آپ نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ اب کوئی بھی اس میں اگر قرآن شریف میں تبدیلی زبر زیر کی بھی کرے گا تو آپ اس کو روک دیں گے، اور صحیح جو ہوگا لفظ وہ آپ بتا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن شریف کو روزانہ لوگ پڑھتے ہیں، طلبہ طالبات پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور اس کو پورا کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، پھر حافظ اور حافظہ کہلاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے آج تک لاکھوں مسلمان مرد و عورت ہر زمانے میں اس کے حافظ اور حافظات کہلاتے آئے ہیں، بنتے گئے ہیں۔ خوب آپ کے سامنے ہے کتنے حفاظ ہیں اور کتنی حافظات ہیں، اور آپ رمضان المبارک میں بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان کی رات میں قرآن شریف تراویح میں پڑھا جاتا ہے، لاکھوں حفاظ جو ہے اس کو سناتے ہیں، اور کروڑوں مسلمان اس کو سنتے ہیں۔ تو یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ کر دیا، اور جب یہ قرآن شریف سنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی زبر زیر کی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر زبر زیر کی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ٹوک دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے حافظ کو کہ اس نے غلط پڑھا ہے، نماز کے دوران ہی اس کو روک کر ٹوک کر اس آیت کو، اس حرف کو، اس زبر کو، اس زیر کو صحیح کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے عزیز طلبہ، قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آج تک پوری طرح محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جب تک دنیا باقی ہے، رہتی دنیا تک یہ قرآن محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن شریف کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ثبوت تو اس آیت سے یہ بھی مل گیا کہ قرآن شریف کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسرا ثبوت یہ مل گیا کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے، تو یہ قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے حفاظ قرآن سے یعنی عزیز طلبہ، پیارے طلبہ اکرام، آپ لوگوں سے لیا ہے۔ یہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا، اس حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا، آپ کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا، اور اپنے قرآن کو آپ کے سینوں میں محفوظ کر کے اس کی حفاظت کر دی۔ تو عزیز طلبہ، آپ خوب جان لیں کہ آپ کی قدر و منزلت کتنی ہے، آپ حفاظ قرآن ہیں، آپ اس آیت کے مطابق قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو آپ بھی اس کو مضبوط محفوظ کریں، خوب پڑھا کریں، اس کو یاد رکھیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ کم سے کم بزرگوں نے فرمایا حافظ قرآن کو روزانہ 3 سپارے تو پڑھنے چاہیے، جو 10 دن میں قرآن مکمل ہو جائے، اور آپ کے لیے 3 سپارے پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا، اور وہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں دے دیں وقت، ایک ہی وقت میں 1 گھنٹہ میں آپ قرآن پڑھیں۔ آپ صبح 1 سپارہ پڑھ لیں، 1 سپارہ دوپہر میں، 1 سپارہ شام میں، تو اس کی ترتیب بنائیں تاکہ آپ کو قرآن یاد رہے۔ اور عزیز طلبہ، قرآن شریف جب نازل ہو گیا اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، تو اب کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں رہی، اور اسی طرح کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں نبی کی تعریف کہ نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور جب اللہ کا پیغام یہ قرآن شریف کی شکل میں موجود ہے
تو اس لیے کسی اور نبی کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہماری ہی ذمہ داری ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرے اور اس قرآن کی تعلیمات کو اوروں تک بھی پہنچائے۔ عزیز طلبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان پر اس کے تحت ایک اور عنوان ہے قرآن شریف کی دوسری آسمانی کتابوں پر افضلیت۔ قرآن شریف دوسری آسمانی کتابوں پر کیا افضلیت رکھتا ہے؟ عزیز طلبہ، تمام کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، تمام کتابیں افضل ہیں، ہمیں ان پر دل سے ہم ایمان لائے ہیں، لیکن قرآن شریف کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس لیے اس کی کچھ فضیلت ہے دوسری آسمانی کتابوں پر۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت جو ابھی آپ نے سنی بھی کہ قرآن شریف میں کسی بھی قسم کی کمی زیادتی نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ پچھلی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، اس کو بدل ڈالا، اس میں تحریف کر دی گئی، لیکن قرآن شریف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ تو ہمیں وہی ایمان لانا ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں گزری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان میں سے جو باتیں، ان کی جو باتیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور جو قرآن سے ملتی جلتی نہیں ہیں، قرآن سے مخالفت رکھتی ہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگلی فضیلت قرآن شریف کی دوسری کتابوں پر یہ کہ قرآن شریف کے علاوہ جو کتابیں نازل ہوئیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو بلایا اور ایک وقت میں پوری کتاب ان پر نازل کر دی اور ان کو عطا کر دی۔ لیکن قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال حضور علیہ السلام کی نبوت کے بعد سے دنیا سے جانے تک کے جو 23 سالہ زندگی ہے، اس میں مختلف وقت میں ضرورت کے مطابق قرآن شریف نازل ہوتا رہا۔ دوسری آسمانی کتابیں ایک وقت میں نازل ہوئیں، لیکن قرآن شریف 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اور ایک اور فضیلت عزیز طلبہ قرآن شریف کی یہ ہے کہ قرآن شریف بے شمار مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ کتنے حفاظ کرام اور کتنی حافظات، مرد عورت ہوں، قرآن کے حافظ بنے اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ کروڑوں مسلمان ہیں جو قرآن حفظ کرتے آئے اور اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے بھی قرآن یاد کرنا آسان ہو گیا اور آسانی سے وہ قرآن کو محفوظ کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسری کتابیں یعنی تورات، زبور اور انجیل، ان کے نہ پہلے کوئی حافظ ہوتے تھے اور نہ اب کوئی ان کا حافظ ہے، ان کو یاد کرنا آسان نہیں۔ قرآن کریم کے حفاظ اکرام بہت ہیں، ان کا کوئی حافظ نہیں، یہ بھی قرآن کی ایک افضلیت ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ کی کتابوں پر عنوان کے تحت جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ اب ہم کتاب دیکھ لیتے ہیں، اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 آپ کھول لیجئے، صفحہ نمبر 20۔ یہ صفحہ نمبر 20 ہے، بلند خوانی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ ایمان مفصل کے مطابق تیسری چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل فرمائیں، البتہ بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 مشہور کتابیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، 4 قرآن کریم ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب اگلا عنوان جو آپ نے پڑھا تھا کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا لازمی ہے، اس کے تحت جو بات تھی وہ سن لیجئے۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ دوسری کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تبدیلی کر دی ہے، جبکہ قرآن کریم ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ اس لیے دوسری کتابوں کی ان باتوں کو صحیح ماننا ضروری ہے جو قرآن کریم سے موافقت رکھتی ہیں، یعنی ملتی جلتی ہیں،
اور جو باتیں اور احکامات قرآن کریم سے موافقت نہیں رکھتے ان کو صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اگلا عنوان تھا حفاظت قرآن اور حفاظ قرآن، جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کی حفاظت میں حفاظ قرآن کا کردار کیا ہے۔ تو قرآن شریف کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، بہت سے بچے اور بچیاں اس کو حفظ کرتے ہیں۔ جب وہ پورا قرآن شریف یاد کر لیتے ہیں تو حافظ اور حافظہ کہلاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں مسلمان مرد و عورت ہر زمانے میں اس کے حافظ اور حافظہ ہوتے چلے آئے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں یہ قرآن شریف تراویح میں سنایا جاتا ہے، لاکھوں حافظ سناتے ہیں اور کروڑوں سنتے ہیں۔ زیر زبر کی بھی بھول ہو تو فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آج تک پوری طرح محفوظ ہے۔ یہ کتاب اسی طرح رہتی دنیا تک محفوظ رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے جہاں یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہیں یہ ثبوت بھی ملتا ہے یہ قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اس کی حفاظت کا کام حفاظ قرآن یعنی عزیز طلبہ آپ لوگ کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان حفاظ قرآن کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب نہ کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ آسمانی کتاب کی ضرورت اس لیے نہیں کہ قرآن شریف قیامت تک باقی ہے تو اب کوئی اور کتاب کی ضرورت نہیں، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ جب اللہ کا پیغام موجود ہے یعنی قرآن شریف کی شکل میں موجود ہے تو نبی کی ضرورت نہیں۔ البتہ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور اسلامی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائیں۔ اب اگلی بات جو ہم نے پڑھی تھی قرآن شریف کی دوسری آسمانی کتابوں پر افضلیت، وہ دیکھ لیں۔ قرآن شریف کی افضلیت، قرآن شریف کو دوسری آسمانی کتابوں پر بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں، بہت سی ہیں لیکن یہاں چند ذکر کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف میں کسی بھی قسم کی کمی زیادتی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ پچھلی کتابوں کو لوگوں نے بدل ڈالا ہے، اس لیے پچھلی کتابوں کی وہ باتیں جو قرآن شریف سے ملتی جلتی ہے ان کو مانا جائے گا، اور جو باتیں قرآن شریف سے ملتی جلتی نہیں ہیں ان کو نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 2، پچھلی کتابیں ایک ہی دفعہ اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن قریب 23 برس تک ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ نمبر 3، قرآن شریف بے شمار مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور پچھلی کتابوں یعنی تورات، زبور اور انجیل کے نہ پہلے کوئی حافظ ہوتے تھے اور نہ اب کوئی حافظ موجود ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں سبق ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کے تحت جو عملی کتاب کا کام ہے وہ صفحہ نمبر 13 اور 14 میں ہے، 13 اور 14۔ یہ آپ دیکھ لیں اور اس کتاب میں سے آپ اس کے جوابات دیکھ کے اس کو کام کو مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔